ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اور پھر اپنا پروگرام ایک اچھے کاز سے شروع کریں گے آج بھی ہم. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ویٹ ریڈکشن ویک ہے اور یہاں یہ کہنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ابھی جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے والی ہوں وہ بھی موٹاپے سے ہی کنیکٹڈ ہے اور موٹاپا اکثر آپ کو بریسٹ کینسر کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. اور اسی لیے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں ہے ڈاکٹر آمنہ خان, کنسلٹنٹ سرجیکل انکالوجسٹ, شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل سے ہیں. اور یہ اویئرنیس دینا چاہیں گی خواتین کو جو ہمیں یہاں دیکھ رہی ہیں کہ بریسٹ کینسر بیسیکلی ہے کیا, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, کیا ہمیں اس کی احتیاط کرنا پڑتی ہیں اور کیسے پتہ چلے کہ خدا نخواستہ کسی کو بریسٹ کینسر. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بریسٹ کینسر ہے, واٹ از بریسٹ کینسر؟ دا ورڈ کینسر بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر ہیں. ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو جسم کے کسی حصے میں شروع ہو سکتی ہے, اور کینسر کا مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری اسی حصے میں نہیں رہتی بٹ اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے اسپریڈ کا, وہ پھیل سکتی ہے, جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچ جاتی ہے اور پھر ایونچولی اگر علاج نہ ہو تو پھر پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. بریسٹ کینسر کا شروع بریسٹ ٹشو میں ہوتا ہے اور یہ دنیا بھر میں خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے. اس کی ایگزیکٹ وجہ ہمیں نہیں پتا, لیکن بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں. کہتے ہیں کہ جب آپ کا بیبی ہوتا ہے, ڈیلیور ہوتا ہے ایک عورت کا بیبی, اور اسے وہ اگر فیڈ کراتی ہے جی تو کافی حد تک آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. جی, بریسٹ فیڈنگ ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ بریسٹ کینسر کا رسک کم ہوتا ہے. بٹ دین اگین میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر کی جب ہم رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً بھی کہ اگر آپ ماشاءاللہ 5-6 بچوں کو بریسٹ فیڈ کریں گے تو وہ 100% آپ کی گارنٹی ہے کہ بریسٹ کینسر کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہم یہ ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ان اور خاتون میں بریسٹ کینسر ڈیولپ ہونے کا رسک بہت نسبتاً کم ہو جاتا ہے. اچھا, اگر ایک عام عورت ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ یہ پتا لگانا چاہے کہ کہیں اس کو یہ پرابلم تو نہیں ہے, تو اس کو کیا فیلنگز ہونا شروع ہوں گی, کچھ ایسا؟ بالکل, سائنز اینڈ سمپٹمز بہت ضروری ہیں. سب سے کامن ہے لمپ, یا جس کو ہم گلٹی یا گٹھلی یا کوئی سخت حصہ بریسٹ ٹشو میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بریسٹ یا بغل کے ایریا میں کوئی اسکن میں ریش, سرخی, کوئی سوزش کی علامت یا کوئی زخم کا نمودار ہونا بھی کینسر کی علامت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نپل کے ٹشو میں چینجز, اندر کی طرف کھچاؤ, بلڈی ڈسچارج مطلب کوئی مواد نکلے جس میں تھوڑا سا خون نظر آئے خواتین کو, اور بغل کے حصے کی گٹھلی بھی بریسٹ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. سو یہ سب چیزیں صرف تبھی پتہ چلتی ہیں جب ہم عادت ڈالیں اور ہم سیکھیں سیلف ایگزامینیشن, جس کا مطلب ہے خود کو چیک کرنا اور پتہ ہو آپ کو کہ کیا چیز آپ کے لیے نارمل ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی گٹھلی پھر محسوس ہو تو پھر آپ بہت جلدی ڈاکٹر کے پاس جا کے تو پھر اپنا آگے تشخیص اور علاج. اچھا, اگر جیسے فرسٹ اسٹیج پر یہ پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ اس پرابلم کا شکار ہے کوئی عورت, تو کیا وہ بچا جا سکتا ہے اس کینسر سے؟ کینسر کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. ارلی اسٹیج بریسٹ کینسر جو ہے اس کی بہت ہی اچھی ٹریٹمنٹ موجود ہے اور پیشنٹس ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو کے نارمل زندگی. میں نے کافی لوگ ایسے سنے ہیں جن کو یہ پرابلم تھی, جیسے ہماری فلم اسٹار شبنم ہے, ان کو یہ پرابلم تھی تو ماشاءاللہ وہ لائک بہت پہلے کی میں نے بات سنی تھی, کافی عرصے she lived. رائٹ, ماشاءاللہ مطلب وی ہیو پیشنٹس 20, 30, 40 ایئرز ہو گئے ہیں ٹریٹمنٹ کو اور ماشاءاللہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. سو بریسٹ کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر ٹائم پہ تشخیص ہو جائے اور علاج جلدی ہو جائے تو علاج اتنے اچھے موجود ہیں کہ پیشنٹس ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نارمل زندگی گزارتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ نے اس بیماری کو جلدی پکڑ لینا ہے, سمپٹمس سے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اچھا, اگر ایک نارمل عورت ہے اس کو اپنا علاج, اپنا سروے کب کرانا چاہیے, میڈیکل چیک اپس کب کرانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جا کے, تاکہ اگر اس کو سمپٹمس بھی نہیں پتہ چل رہے, خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے, تو کیا ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانے کا, معائنہ کرانے کا اپنا؟ اس کو ہم سرویلنس کہتے ہیں کہ ایک نارمل ہیلدی لڑکی کب اس بات کی احتیاط شروع کرے کہ اب میں نے اس بیماری کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سو ریکمینڈیشنز یہ ہیں کہ 18 سال کی عمر سے سیلف ایگزامینیشن سیکھی جائے, اپنے آپ کا خود معائنہ کرنا, اپنا چیک اپ کرنا, اور ہر مہینے ایک دفعہ اپنا خود چیک اپ کر لیں. اس میں ہارڈلی 2-3 منٹ لگتے ہیں, بہت آسان کام
کام ہے, کہیں جانا نہیں پڑتا, آپ خود سے کرتے ہو معائنہ, اور اگر کوئی معائنے میں آپ کو سال بعد 2 سال 4 سال بعد تبدیلی محسوس ہو تو آپ خود بہت جلدی اس کو پکڑ کے ڈاکٹر تک پہنچ سکتے ہو. ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہم کرتے ہیں تقریباً 40 سال کی عمر میں, کیونکہ 40 سال کے بعد بریسٹ کینسر کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خواتین میں. سو 40 سال کی عمر میں پہلا میموگرام, اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے لیے آسانی ہے وہ سال میں 1 دفعہ میموگرام کرائیں, اور جو لوگ جن کے لیے ذرا مشکل ہے. ٹیسٹ کا نام ہوتا ہے میموگرام؟ جی, میموگرام ایکچولی بریسٹ ٹیشو کا ایک ایکس رے ہے. اچھا. تو ایکس رے میں جس طرح کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی, آپ جلدی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہیریڈیٹری تو نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ہے, اگر امی کو ہے, نانی کو ہے یا دادی کو ہے, ایسا ہے؟ رسک فیکٹرز میں فیملی ہسٹری آتی ہے, اور ڈیفینیٹلی خاندان میں اگر کسی اور کو کینسر ہو, اسپیشلی بریسٹ کینسر اور کچھ اور کینسرز ہیں, تو ان سے بھی تھوڑا سا رسک ہو سکتا ہے. لیکن اگین اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کی امی کو کینسر ہے تو آپ کو ضرور ہوگا. مطلب صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا رسک بڑھ جاتا ہے, اور ہم یہ ساری چیزیں پھر لائف سٹائل میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, جن سے یا تو بریسٹ کینسر سے بچنے کی کوشش کی جائے, یا پھر یہ کہ جلدی تشخیص. کوئی خاص نگہداشت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر ہم خیال رکھیں تو ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں, یعنی بریسٹ کی صفائی یا کچھ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہے جو خواتین بہت ساری کیئر نہیں کرتی ہیں نا؟ مطلب اگر وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں ہم جائیں, خواتین شو دیکھ رہی ہیں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. کوئی بھی ایسے اسپیسیفک ٹیکنیکل چیز نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کریں تو آپ بریسٹ کینسر سے بچ جائیں گے, لیکن جنرل ہیلتھ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز, اینڈ دین اگین جس طرح آپ پہلے مینشن کر رہے تھے کہ اوبیسٹی یا موٹاپا ایک ڈیفینیٹ کاز ہے جس سے بریسٹ کینسر کا رسک بڑھتا ہے. زیادہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں کیا؟ کافی زیادہ ہے. پاکستان میں جو خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہوتی ہیں ان میں اوبیسٹی کافی پائی جاتی ہے. سو اگر یہ وہ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, فیملی ہسٹری ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم نہیں بدل سکتے کہ مطلب جو بھی ہمارے امی کو, نانی کو, خاندان میں باقی لوگوں کو اگر کوئی بیماریاں ہیں. اسی طرح اور چیزیں ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, جس طرح پیریڈز کے اسٹارٹ ہونے کی ایج یا مینوپاز کی ایج, وہ سب بھی بریسٹ کینسر سے لنکڈ ہیں. لیکن اگین ایکسرسائز, ویٹ ریڈکشن کہ وزن اپنا نارمل رکھیں, اسموکنگ سے پرہیز اور الکوہول سے پرہیز, یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہم. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, شاید جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے, کچھ خواتین کے لیے, کچھ سرٹن کلاس کی خواتین, امپلانٹس, بریسٹ امپلانٹس یا پھر لائپوسکشنز, کیا یہ بھی کینسر کاز کرنے کی ایک وجہ بن سکتے ہیں؟ نہیں, بریسٹ کینسر کا لائپوسکشن سے یا امپلانٹ سے کوئی کنیکشن نہیں. اچھا, کیونکہ مطلب جو چیزیں لائک اس طرح کی چیزیں ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہا یہ ضرور پوچھوں. کیونکہ ہاں نہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس ہیں, اور آئی ایم شیور جو بھی یہ پروسیجر کرائیں گے وہ ڈاکٹرز ان کو سائیڈ افیکٹس بتاتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. لیکن بریسٹ کینسر لائپوسکشن کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, نہ بریسٹ امپلانٹس کا سائیڈ افیکٹ. اچھا, اور خواتین کو آپ کچھ بتانا چاہیں گی جو جن کی وجہ سے وہ اس سے بچ سکتی ہیں, یا اگر ان کو ایسی کوئی چیز نظر آئے تو وہ فوراً آپ کے پاس آئیں؟ مطلب خالی آپ کہہ رہی ہیں کہ لمپ اگر نظر آ جائے, گٹھلی نظر آ جائے تو بس آپ چیک اپ کرا لیں فٹافٹ جا کے. لمپ کے علاوہ جو باقی چیزیں میں نے مینشن کی تھی, ریش اور تھکنس, اور وہ تھوڑی سی کھچاؤ اسکن کی, اور نپل سے بلڈی ڈسچارج, اور بغل کے ایریا میں گٹھلی, یہ سب چیزیں کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. کوئی ہسٹری ہے کہ کتنی خواتین پاکستان میں اس مرض کا شکار ہیں؟ کوئی ایسا نمبر آف؟ ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بریسٹ کینسر کا ریٹ ایشیا میں اٹس ون آف دا ہائیسٹ. سو ہماری خواتین کے لیے یہ خاص طور پہ ذرا بڑا مسئلہ ہے, جس کے لیے ہم یہ کہ کیوں پاکستان میں کیوں اتنا زیادہ. ہمارا خیال ہے کہ کمبینیشن ہے جینیٹک فیکٹرز کا, مطلب جو جینز ہمیں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ہمارے والدین سے, ہمارے بڑوں سے. سو کچھ وہ ہے جو ہمیں ملتا ہے, اور کچھ انوائرمنٹ ہے کہ جو سارے ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے, اس میں پھر جو ہم غذا کھاتے ہیں, جو ہماری آب و ہوا ہے, ایلیمنٹ بھی شامل ہے اس چیز میں. اس سب میں ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کے بارے میں اب ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی انوائرمنٹ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں خاص طور پہ بریسٹ کینسر اتنا زیادہ پایا جاتا ہے. اسپیسیفک چیزیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک یہ چیز ہے جس کی یہ وجہ ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم جنرلی ہیلدی رہیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ریگولر ایکسرسائز کریں, کھانا کتنا اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر فروٹس میں آپ کی غذا میں ہو وہ کتنا صحیح رکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے, کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور اینٹی آکسیڈنٹس ایک ایسی چیز ہے جو کینسر کو باڈی میں
انٹرنلی روکتی ہے. اچھا. سو فروٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. فروٹس، ویجیٹیبلس، ڈیری پروڈکٹس، اس طرح کی فریش چیزیں کھانا بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم اسٹارچز یا کاربوہائیڈریٹس یا چکنی چیزیں یا تلی ہوئی چیزیں. اچھا، جب کسی کو بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ کیا چیزیں ہیں وہ جو کھانے کو منع کرتی ہیں کہ یہ نہیں کھائیں آپ؟ بریسٹ کینسر کی پوائنٹ آف ویو سے ایکچولی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کھانے پینے کو منع کرتے ہیں. جیسا میں نے پہلے مینشن کیا تھا، ہم جس چیز سے منع کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسموک کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں بس اب اسموکنگ چھوڑ دیں، یا الکوہول بری ہے تو ہم وہ منع کر دیتے ہیں. کیموتھراپی جو انجیکشنز والا علاج ہے، اس کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوائیوں کے ساتھ کراس ریئیکٹ کرتی ہیں. تو پھر کیمو کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان کو منع کرتے ہیں کھانے سے. لیکن یہ کبھی زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتا، انہی 2-4 مہینوں کے لیے ہوتا ہے جب وہ انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں. کیموتھراپی ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بال بھی لوگوں کے شیو ہو جاتے ہیں اور کافی دردناک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کیا بریسٹ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں پچھلے 5-10 سال میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. ہم نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے لوگ پہلے ڈرتے تھے، میرا خیال ہے اب وہ ہم نہیں کر رہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بریسٹ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں جو آپریشن پہلے ہوتا تھا جس میں بریسٹ کو ریموو کرنا پڑتا تھا، بڑا آپریشن کر کے جسم کا ایک حصہ کاٹنا ہوتا تھا، اب ہم اس سے بہت حد تک دور ہو گئے ہیں. اور بریسٹ ٹیشو سیو کر کے، مطلب بغیر بڑے آپریشن کیے، ہم بہت کامیابی سے میجورٹی آف پیشنٹس کا ہم علاج کرتے ہیں. سیکنڈلی، کیموتھراپی میں ایسی ہیں دوائیاں جن سے کچھ دوائیاں ہیں جن سے بال گر جاتے ہیں، کچھ دوائیوں سے نوزیا، وامٹنگ یا الٹیاں آتی ہیں، لیکن ان سائیڈ افیکٹس کو روکنے کے لیے بھی بہت اچھی میڈیکیشن ہے. اور بالوں کا گرنا بھی ٹرانزینٹ ہے، مطلب یہ کہ مستقل چیز نہیں ہے. کچھ عرصے بعد جب ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو بال واپس. اچھا، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایک ماں کو، ایک انفنٹ چھوٹے بچے کی ماں کو پتا چلا تو کیا وہ لیکٹیشن کرا سکتی، دودھ پلا سکتی ہے بریسٹ کینسر اگر اس کو ڈائگنوز ہوا ہے اس وقت؟ جب کوئی ماں دودھ پلا رہی ہو تو نارملی ہم بریسٹ فیڈنگ ان کو کرنے کے لیے روک دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماں کا علاج کرنا ہوتا ہے. اور جب ماں کا آپریشن ہونا ہو تو ظاہر ہے وہ بریسٹ فیڈ نہیں کر سکتی، یا اگر ہم اس کو کیموتھراپی کے انجیکشنز دے رہے ہیں جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں اور پرابلم کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ماں کو جب علاج کے لیے تیار کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے فزیکلی بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپریشن کے دوران یا کیموتھراپی یا شماؤں کے علاج میں اس کے درمیان میں بریسٹ فیڈنگ نہیں ہو سکتی. لیکن بہت ساری ہماری پیشنٹس ہیں ماشاءاللہ جو علاج کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور پھر 2 سال کے گیپ کے بعد they have another baby because pregnancy اور بچے، تو ان میں بریسٹ فیڈنگ وہ کروا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ.